إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتقدم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں اور عظیم دوستوں، آپ کی پریشانی کا احساس مجھے ہے، لیکن آپ سے زیادہ میں پریشان ہوں. پورا رمضان حافظوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش. رمضان کا مہینہ حافظوں کو نہ تو نیند آتی ہے ٹھیک سے، نہ تو کھانا کھاتا ہے. اب میں اپنے بارے میں بتا دوں، فجر کا جو کھانا میں نے سحری میں کھایا، اب تک میں نے کھانا نہیں کھایا. افطار میں ایک کھجور، ایک دو مرچیاں، پانی، اور اس کے بعد مغرب کے بعد دو کھجور ہیں اور 2-3 مرچیاں بھجیاں کھاتے ہوں. حافظوں کے لیے رمضان ایک آزمائش کا مہینہ رہتا ہے. سو بھی رہا ہے تو قرآن زبان پر جاری رہتا ہے، چل رہا ہے تو زبان پر جاری رہتا ہے. کئی گھنٹے تلاوت کے بعد اب قرآن یہاں منبر پہ محراب پر سناتے ہیں. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی ہیبت ہے، قرآن کا جلال ہے، قرآن کا وزن ہے. قرآن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا تو اونٹ جیسی طاقت مخلوق، اونٹ جیسا طاقتور جانور، وہ بھی وہی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور وہ بھی بیٹھ جاتا تھا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر آرام فرما رہے تھے، اسی کا نشان وہی کا نزول شروع ہوا. وہ صحابی کہتے ہیں ایسا معلوم ہونے لگا کہ یہ ران ٹوٹ کر کے الگ ہو جائے. یہ وہی کا جلال اور وہی کی عظمت اور وہی کا بوجھ ہے. میں الحمدللہ 1985-86 سے قرآن سنا رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں بنگال گیا تھا جس وقت میری عمر 15 سال تھی اور میرے چہرے میں داڑھی بھی نہیں آئی تھی، ایک بار بھی نہیں آیا تھا. اس وقت میں قرآن سنانے کے لیے بنگال گیا تھا. 1985 سے لے کر اب یہ 2022 ہے، اس درمیان میں ایک بھی رمضان ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے قرآن نہیں سنایا. ہر رمضان الحمدللہ 1985 سے یا 86 سے اب تک قرآن سناتا ہے. ابھی ہزاری مسجد یہ 21 سال تقریباً ہو گئے جب سے میرا یہاں تقرر ہوا ہے، جب سے میں قرآن سنا رہا ہوں. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس مرتبہ جس انداز میں میں نے قرآن سنایا اب تک کبھی بھی میں نے نہیں سنایا. ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو، جانے والوں کو فکر تھی کہ بتائیں اس مرتبہ مولانا کیسا قرآن سنانے کی آواز بیٹھی ہوئی تھی. ہمارے جانے والوں کو فکر تھی. اور گزشتہ رمضان میں تو ہمارے معراج بھائی اذان دے رہے تھے عشاء کی اور میں اندر باہر کر رہا تھا. گزشتہ رمضان میں اذان ختم ہونے تک بھی میں اندر باہر کر رہا تھا. میرا پیٹ خراب ہو گیا، پتہ نہیں معلوم اگر میں سنا پاؤں گا نہیں سنا پاؤں گا. میں قرآن سنانے کے لیے آیا یہ سوچ کر کے 4 رکعت سناؤں گا، اگر ہمت ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دوں گا، کوئی بھی دوسرا سورت عربی کوئی بہانے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ سال بھی میں نے قرآن سنایا. اس سال بھی طبیعت میری خراب تھی، آواز میری خراب تھی. بہت سارے لوگوں نے مجھ کو 1-2 طرح کی بات مبارکبادی بھی بھیج دی کہ اچھی آواز ہے. میں تو ڈر رہا تھا خراب ہوگی، لیکن یہ پہلا رمضان ہے جس میں میری آواز بالکل صاف نہیں ہے. اس کی وجہ ہم سوچیں گے کہ قرآن کی برکت ہے، رمضان کی برکت ہے. قرآن کی برکت سے اور رمضان کی برکت سے اس وقت میری آواز بالکل صاف نہیں، کسی بھی تراویح میں میری آواز نہیں بیٹھی. اور اس وقت میں نے کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط کیا. کھانے پینے سے بھی بہت میں نے گریز کیا. ٹھنڈا پانی تو میں نے پیا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ یہ فلٹر کا پانی پیتا تھا. لیکن اس مرتبہ 2 پاؤنڈ وہ بھی مجھ کو گولی کھانے
قرآن میں سنایا، یہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ جیسا میں نے سورہ کی تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ دیکھیے قرآن پاک یہ 2 مرحلوں میں نازل ہوا ہے۔ آپ کی پریشانی معلوم ہے، دیکھوں گا آپ جتنی دیر سنتے ہیں، جتنی تجویز آپ سنیں گے، اگر اللہ نے مجھ سے کچھ کروایا، میرا ارادہ کچھ الگ الگ مضامین بیان کرنے کا ہے، صرف قرآن کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں نہیں، کچھ اور الگ الگ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ تو کسر بیان، کچھ نئی باتیں، کچھ اور کچھ ہی باتیں۔ تو یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کہ شب قدر میں اس کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن 2 مرحلوں میں نازل ہوا، ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ میں ایک پورا قرآن محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں یعنی اسی رات میں پورے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سالوں میں قرآن کو تدریجاً یعنی حسب ضرورت جتنی ضرورت ہوتی گئی، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک آیت کا ٹکڑا، اس طریقے سے حسب ضرورت آہستہ آہستہ 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور مکمل قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا، 2 مرحلوں میں۔ یہ قرآن پاک جس کو قرآن نے خود کہا ہے ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اس سے وجہ شب قدر کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ قرآن جیسی کتاب جو کسی امت کے پاس، کسی جماعت کے پاس، کسی مذہب کے پاس قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، اور قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس یاد بھی کسی کو نہیں کتاب ہوتی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں کسی کتاب کے پڑھنے پر ایک ہی گوارا نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب، جس کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے۔ آپ اردو کی کوئی کتاب، رامائن ہو، گیتا ہو، بھگوت ہو، کسی کتاب پر کوئی وعدہ نہیں نیکی کا۔ اردو کی کتاب اور سنسکرت کی کتاب، انگلش کی کتاب، توریت، انجیل، زبور، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں کسی کتاب پر بھی ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا ثواب ہے، اس میں ایک چیز تو یہ قرآن پاک ہے، جس کو دیکھے تو بھی ثواب ہے، جس کو پڑھے بھی تو ایک لفظ پر 10 نیکی ہے، جس کو چومے بھی تو ثواب ہے، جس کو سینے سے لگائے تو بھی ثواب ہے۔ اور دوسری چیز جس کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ اگر کوئی دیکھ لے اس کو حج و عمرہ کا ثواب ہے۔ خانے کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکہ جائے اور وہ کوئی نیکی کا کام نہ کرے، نماز نہ پڑھے، طواف نہ کرے، عمرہ نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، صرف خانے کعبہ کو دیکھتا رہے تو اس کا دیکھنا بھی اس کو ثواب ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں قرآن کا دیکھنا، خانے کعبہ کا دیکھنا، ماں باپ کو دیکھنا، اور علامہ مولانا انصر شاہ کشمیر سے میں نے تقریر میں سنا استاد کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میں ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، میں بتاتا ہوں کہ قرآن کو دیکھنا کیسا ثواب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو ظاہر بات ہے قبرستان میں لوگ دعا کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے خاندانوں کو، عزیز اقارب رشتے داروں کو دعا کرنے، سورہ وغیرہ پڑھ کر کے جاتے قبرستان۔ تو کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی، ارے اس قبر کے پڑھنے والے، اس قبر سے آواز آئی قرآن پڑھنے کی۔ تو تعجب ہوا، اس کی بیوی کے پاس آئے، بیوی کو سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے شوہر کے بارے میں۔ شوہر کہا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بیوی کو اس کی باریکیاں، اس کے دقیقے سب معلوم رہتے، خوبیاں، خامیاں سب بیوی جانتی ہے۔ پھر قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. یہ لباس ہمارے جسم میں آپ سے بالکل قریب ہے، آپ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ لباس جس سے بالکل قریب ہے. اسی طریقے سے بیوی شوہر دونوں آپس میں قریب لباس کی طرح رہتے ہیں، دور نہیں ہوتے. دونوں کی خوبیاں دونوں کو معلوم رکھتی ہے. تو لوگ گئے اور جا کر کے پوچھا کہ بھائی تمہارے شوہر کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، تمہارے شوہر کی کیا خوبی تھی؟ تمہارا شوہر تو بالکل جاہل تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر تمہارے شوہر کی کون سی خوبی تھی جس کی بنیاد پر اس کی قبر سے آواز آنی ہے قرآن پڑھنے کی؟ تو اس کی بیوی نے غور کیا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کے اندر تو کوئی خوبی تھی نہیں، بس وہ نماز کی پابندی کر لیتے تھے اور نماز کی پابندی کر کے قرآن پاک کھول کر کے اس کو دیکھتے رہتے تھے بس، اور دیکھ کر کے یوں بنیاد گراتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی اللہ کا کلام حق ہے، یہ بھی اللہ کا کلام حق ہے، یہ بھی اللہ کا کلام حق ہے، بس یہی بولتے رہتے تھے. اس کو پڑھنا ہمیں خود بھی نہیں آتا تھا، بالکل ڈوبی تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے. تو لوگوں نے کہا اسی خوبی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پڑھنے کا اختیار قبر کے اندر دیا. اسی قرآن پڑھنے کا جو قرآن انگلی کو پھرانا تھا، اسی انگلی پھرانے سے قرآن کے عشق نے اور قرآن کی محبت نے اس کو قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کا اختیار اللہ نے دیا. ایک قرآن پاک کا عشق تھا اس کے اندر، اتنی عمر میں وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تھا لیکن انگلیاں وہ ضرور پھراتا تھا. ابھی تھوڑے سال پہلے دلی کے اندر ایک 60 سال کے آدمی نے قرآن پاک حفظ کیا، 60 سال کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس قرآن پاک کو تراویح میں سنایا. یہ قرآن پاک کا کمال ہے. اصل میں ہم لوگوں کو قرآن پاک کی قدر نہیں، اصل میں ہم نے قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا، پتہ کچھ جان دیا. قرآن کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں. قرآن کی جب اہمیت معلوم ہوگی تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا قرآن کیسی چیز ہے، اور قرآن اگر ہماری زندگی کے اندر اتر جائے تو یہ قرآن آدمی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے. قرآن آدمی کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. قرآن آدمی کی زندگی کو بالکل اس کا رنگ بدل دیتا ہے، اس کی زندگی کو تبدیل کر کے اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے. یہ قرآن پاک کا کمال ہے. اور یہ کمال کسی اور کتاب کو نہیں، قرآن پاک کے اندر ہی یہ کمال ہے کہ جب آدمی زندگی کے اندر قرآن کو اتارتا ہے، اس کے احکامات کو اور اپنی زندگی کے اندر اتارتا، پھر قرآن پاک اس کے اندر روح پیدا کرتا ہے. ایک مسلمان اور ایک عیسائی ایک مرتبہ دونوں سفر میں ساتھ ہو گئے. دیکھیے قرآن پاک کا کمال دیکھیے، جب آدمی کی زندگی کے اندر قرآن آتا ہے تو دیکھیے زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. تو ایک مسلمان آدمی کلمہ پڑھنے والا، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والا ایک عیسائی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کہیں نکلا. چلتے 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 جو کھانا پینا دونوں کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. اب پریشان ہو گئے. وہ زمانہ ہوٹلوں کا، ریسٹورینٹ کا اور کسی انتظام کا نہیں تھا، بس جنگلوں میں لوگ سفر کرتے تھے، باٹن وغیرہ کا بھی انتظام نہیں رہتا تھا. خالی کھانے پینے کا کہیں گاؤں میں بستی میں مل گیا تو وہاں مہمان ہو جاتے تھے. یہ عیسائی اور یہ مسلمان دونوں سفر کرتے 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 جنگل میں پہنچ گئے. اب اس کے بعد کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. اب پریشان ہو گئے کہ بھائی کہاں سے کھائیں، کیا کھائیں. تو عیسائی نے کہا اے مسلمان، اے محمد کا، اے محمدی، اس نے کہا کیا کہا؟ اے محمدی، اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس جنگل میں ویرانے میں جہاں کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، اگر تو سچا مذہب کا پیروکار ہے اور قرآن پاک کو ماننے والا ہے اور محمد کا غلام ہے تو اللہ سے دعا کر کے آسمان سے کھانا اتار. عیسائی نے یہ کیا کیا؟ اب یہ بیچارے انہوں نے بیچارے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کیا، قرآن کا واسطہ دیا اور مذہب اسلام کے حق ہونے کا واسطہ دیا اور دعا کر کے اس نے جو یوں منہ پھیرا تو آسمان سے دسترخوان اترا، کھانے کا دسترخوان اترا. اس میں کھانا وانا وغیرہ جو کچھ بھی معمولی کھانا، اچھا کھانا جو بھی تھا، دونوں نے مل کر کے کھایا. اس کے بعد پھر چلنے لگے. چلتے چلتے یہ مسلمان سوچنے لگا پھر یہ عیسائی مجھ سے دعویٰ کہے گا، درخواست کرے گا، پھر دعا کر.
پھر آسمان سے کھانا ہوتا. تو انہوں نے اس سے پہلے وہ دعویٰ کرے ان سے کہہ دیا کہ بھائی تو اب اتر, تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے, تو بھی تو کھانا اتار آسمان سے اتروا. تیرے اندر بھی اگر تیرے مذہب کی حقانیت اور سچائی اگر ہے تیرے اندر. اب یہ بیچارہ سوچنے لگا میں کیا کروں, جب میں کچھ بولنے لگا, بڑبڑانے لگا, زبان ہلانے لگا. آسمان سے بہترین قسم کا کھانا, یہ جو محمدی تھا, مسلمان تھا, اس کے لیے تو معمولی کھانا جو کچھ آیا, لیکن جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا, کرسچن تھا, اس میں زبان ہلائی, بڑبڑایا, اور آسمان سے جو دسترخوان اترا اس میں انواع و اقسام کے کھانے, بہترین خوشبو اور بہترین کھانا. عیسائی کہنے لگا بھائی کھاؤ محمد, کھاؤ یہ کھانا. اب اس کو تو شرمندگی کی ہونے لگی, میں نے دعا کی تو آسان بالکل جو ہے کھانا عام کھانا اترا. اور یہ عیسائی مذہب تو بالکل غلط مذہب ہے, اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے, تو کوئی مذہب ہی اب نہیں ہے. اسلام آنے کے بعد تو عیسائی مذہب کا خاتمہ ہو گیا. اب میں کھانا کیسا کھاؤں, یہ شرم کے بارے بالکل اداس بیٹھ گیا. وہ عیسائی کہنے لگا اے محمدی, محمد کا غلام, قرآن کا ماننے والا, تو کھانا کھا, میں تجھ کو 2 بشارتیں سناتا ہوں. تو کھانا کھا, میں تجھ کو 2 بشارتیں سناتا ہوں. ایک بشارت تو یہ کہ میں نے اللہ سے جو دعا مانگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور قرآن کے دوپہر میں کھانا مانگا کہ یا اللہ اس محمدی کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا مت کر. اگر تیرا قرآن سچا ہے اور تیرا نبی سچا ہے تو اس کی برکت سے مجھ کو کھانا آسمان سے اتار دے. اور تیرا واسطہ دے کر میں نے کھانا مانگا. یا اللہ اگر یہ محمدی غلام تیری نظر میں ذرہ برابر بھی وہ حیثیت رکھتا ہے اور اس کا تیرے نظر میں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے کھانا اتار دے. قرآن کا واسطہ دیا, تیرے نبی کا واسطہ دیا, اور تیرا واسطہ دے کر میں نے اللہ سے دعا کی اور میں نے یہ کہا کہ اس کے واسطے سے کھانا اتار دے اور مجھ کا ذلیل و رسوا مت کر. ایک تو بشارت یہ, اور دوسری بشارت میں یہ سناتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تیرے مذہب اسلام کا کہ تیرا مذہب بالکل سچا ہے, تیرا قرآن سچا ہے, تیرا خدا سچا ہے, اور تیرا نبی بھی سچا ہے. اب تو بھی نبی برحق کے ماننے والوں میں تیرا بھی شمار ہے. یہ ہے دیکھیں قرآن کا کمال اور قرآن کے ماننے والوں کا کمال, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کمال, یہ قرآن کریم کا کمال ہے. یہ شب قدر جس کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے, اس کے بارے میں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے شب قدر جو 83 سال یا 84 سال 4 مہینوں سے افضل ہے. اور آگے کیا فرماتے, تنزل الملائکۃ والروح فیہ, اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو بھی اتارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اتارتے ہیں. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت مشہور تفسیر ہے, تفسیر کشاف, بہت موٹی کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے اس سورت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب تجھ کو فرشتوں نے دیکھا تھا, جب تجھ کو فرشتوں نے دیکھا تھا, نفرت کا اظہار کیا تھا. کب, جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورہ لیا تھا, اے فرشتوں میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, یا اللہ ایک ایسی مخلوق کو آپ پیدا کریں گے جو زمین پر خون خرابہ کرے گی, شر و فساد پھیلائے گی, قتل و قتال کرے گی, اور یہ برائیاں کرے گی, آپ ایسی مخلوق کو پیدا مت کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں, مجھ کو معلوم ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات ہیں, تم کو نہیں معلوم, میں جانتا, تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہم لوگوں کو بھی اسی امت میں, یعنی نبی کی امت میں بنایا. آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کا نزول ہوا اور آج تک شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات بتانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جس مخلوق کی پیدائش پر تو نے اعتراض کیا تھا, دیکھو آج جا کر کے حضرت مسیح میں دیکھو, پیروں میں تکلیف ہے, بیٹھ نہیں سکتے,
سے تھوڑا چاہتا ہے، ہر آدمی کی ہوتی ہے، ایسا بھی دماغ ہو کیسا بھی ہو، وہ جب اجازت رکھتی ہے اس کو پانی سے جب تک ہوتا ہے اس کو چین نہیں ملتا۔ تیرے ماں باپ نے پہلی مرتبہ جب منی کے قطروں کو دیکھا تھا تو تیرے ماں باپ کو منی کے قطروں کو دیکھ کر نفرت ہوئی تھی، لیکن جب خدا نے اسی منی کے قطروں سے تیرا وجود بخشا، کان بنائے، آنکھیں بنائی، خوبصورت چہرہ بنایا، ہاتھ بنائے، پیر بنائے، تو تیرے ماں باپ کو بھی تجھ پر ترس آیا اور محبت پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور یہ خیر و برکت والی رات ہے، اور یہ خیر و برکت صرف رات کے کسی حصے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ رات بھر سورج غروب ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک یہ چیزیں رہتی ہے۔ جب بھی کوئی عبادت کرے اس کو شب قدر مل جائے گی، جب بھی کوئی عبادت کرے یہ طرح خیر والی رات، شر و فساد کے پاک رات، اس کے اندر کوئی شر نہیں، صرف خیر ہی خیر ہے، اچھائی اچھائی اور بھلائی بھلائی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں بتایا۔ اب میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے بڑا ہی غور کی دعوت دیتا ہے یہ مسئلہ۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آخری موت کا وقت آیا، آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے، نبی کے اولاد، نبی کے پوتے، نبی کے اولاد، نبی کے پوتے خود نبی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت انہوں نے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا، نوازوں کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا۔ ان کے خاندان میں بڑی اللہ نے برکت کی تھی، بہت زیادہ لوگ تھے، سب کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا، آپ بھی تعجب کریں گے، ان سے پوچھا یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نبی جسے کہہ رہا اپنے اولاد سے پوچھ رہا، نبی اگر ہیں تو ان کی اولاد کیسی نیک ہوگی؟ نبی کے اولاد سے بت پرستی کا تو آدمی قیاس کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کے اولاد کے بارے میں، نبی کے اولاد اس کے اندر نبی کا کچھ نہ کچھ کمال، کچھ نہ کچھ خوبی تو ہوگی۔ اس کو یہ نہیں کہا دیکھو بیٹے بڑا یہ زمین ہے تو قبضہ کر لو، بڑا بیٹ میں پیسہ ہے تم اس کو نکال لو، یہ سب کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا پوچھے؟ اے میرے بیٹو تم یہ بتاؤ کہ میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں، نوازوں سے پوچھ رہے ہیں، اور پوتوں سے پوچھ رہے ہیں، بیٹیوں سے پوچھ رہے ہیں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے مرتے وقت بھی اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں، دنیا کی فکر نہیں، دولت کی فکر نہیں، زمین کی فکر نہیں، جائیداد کی فکر نہیں، بہن بہن کی فکر نہیں، اس کی فکر ہے اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میرے بعد کہیں تم بھٹک مت جانا، میرے بعد تم بت پرستی کے اندر مبتلا مت ہو جانا، میرے بعد تم خدا کو مت چھوڑ دینا، میرے بعد تم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ یہ نبی اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں۔ اولاد بھی کیا تھی؟ نبی کی اولاد، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے میرے ابا یہ کیا کوئی پوچھنے کی چیز ہے کہ کس کی عبادت کرو گے؟ ہم تو اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے، اور ہم اسحاق علیہ السلام کی خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ دیکھیے یعقوب علیہ السلام مرتے وقت اپنے اولاد سے پوچھیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج کا سلگتا ہوا بھٹتا ہوا یہ مسئلہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام سے نکل کر کے ارتداد کا مذہب اختیار کر رہے ہیں، دولت کے چکر میں، عورت کے چکر میں، عہدوں کے چکر میں اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کر رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، تعجب ہوگا کہ
ہندوستان کے اندر 5 تنظیمیں مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر ہندو تباہ اور غیر مذہب اختیار کرنے پر کبھی لڑکی کا لالچ، کبھی دولت کا لالچ، کبھی جو ہے حکومت کا لالچ، کبھی نوکری کا لالچ، ساری چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر دوسرے مذاہب اختیار کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں۔ آگے سے 90 سال 100 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج اور برا مت مانیے گا، صبح شادی پھر شام کو اولاد ہو جانا، 1 سال اولاد نہیں بھی تو ماں باپ پریشان، بچی پریشان، سسرال والے پریشان۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ 1 سال 1.5 سال میں لوگ پریشان ہو جاتے، اولاد نہیں، تعمیر کرو، دعا کرو، یہ کرو وہ کرو، پتہ نہیں کن کن چکروں میں پھنس جاتے، ہزاروں لاکھوں روپیہ برباد کر دیتے۔ مسلمانوں میں صبر بے صبری قوم مسلمان، لیکن آپ دیکھیے آج سے 90 سال 100 سال پہلے آگے سے اس نے بنیاد رکھی تھی کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ اس وقت کوئی قیاس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آگے سے ہندوستان کے اقتدار پر قابض ہوگی، ان کے ماننے والے قابض ہوں گے، ریاستوں کے گورنر بنے گے آگے سے کے، مکھمنتری اور وزیر اعلیٰ بنے گے آگے سے کے۔ 21-25 ریاستوں کے اوپر ان کا ان میں سے 19-20 ریاستوں پر آج ان کا اقتدار ہے۔ ایک مرتبہ مولانا ابو الحسن نقوی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، یہ بات ابھی یاد ہے۔ ایک نوجوان نے کھڑا ہو کر کے کیا کہا؟ کیا حضرت ان کی عمر ہو گئی، اب تو یہ وجہ چھوڑ دو؟ مسلم پرسنلٹیاں جو مسلمانوں کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، ہندوستان کے مختلف مساجد کے لوگ اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ نوجوان کیا کہہ رہا؟ کیا حضرت ان کی عمر ہو گئی، اب تو یہ چھوڑو؟ نوجوانوں کے ہاتھ میں اس کا انچارج دو، نوجوانوں کی ذمہ داری دو۔ مولانا ابو الحسن نقوی نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، مسلمانوں میں صبر نہیں ہے، مسلمانوں میں صبر نہیں۔ یہ دیکھو نوجوان اٹھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ اقتدار چھوڑ دو، مسلم پرسنل بورڈ کی ذمہ داری چھوڑ دو اور نوجوانوں کے ہاتھ میں اس کی ذمہ داری دو۔ آپ کو معلوم تعجب ہوگا، آگے سے کب بنی ہے؟ 90 سال 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اتنے 90 عرصے میں صرف 3 ذمہ دار بنے، 3 انچارج 100 سال کے عرصے میں۔ اور یہاں ارے یہ امامت کب تک کرے گا، یہ مولوی کب تک مولوی کرے گا؟ ہٹاؤ نہیں تو دوسروں کو لاؤ نا۔ یہ ہمارے خیال اور یہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال کھڑا ہوا ہے، لیکن آگے سے جب سے قائم ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک صرف 3 ان کے ذمہ دار تبدیل ہوئے، 3 ذمہ دار۔ کتنا صبر ہے، اندر محنت کر رہے، اندر کوشش کر رہے، اور کوشش کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر اور وہ ترغیب دے رہے، دولت کا بھی خرچ کر رہے، جہاں تک کہ IAS اور IPS اور بڑے بڑے عہدوں کے لیے دلی کے اندر اس کا سینٹر ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو بھی تربیت دے کر اس کے ذہن و دماغ کو خراب کر کے اسلام کے خلاف کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آج میں آپ کے سامنے تاریخی حقیقت بتاتا ہوں، اسپین، قرطبہ، اندلس اور یہ سارے جو ملک اور نام ہیں، ان ملکوں پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ 800 سال بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی یادگاریں بنائی، لیکن اسلام کو غیر مذاہب میں پھیلنے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسپین سے، قرطبہ سے، اندلس سے، ان ملکوں سے اسلام کا دروازہ نکل گیا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب سیرت مدعو کہتے ہیں کہ آپ جب اسپین گئے، قرطبہ کا سفر کیا، وہاں جب ہم نے اذان دی اور اذان دے کر کے جب ایئرپورٹ پر ہم نے نیت باندھی نماز کے لیے، تو ایئرپورٹ پر آنے جانے والے لوگ ایسا دیکھتے تھے، تو یہ بھی معلوم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اذان ہے، مسلمانوں کا تشخص ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے،
بنیاد ہے ان لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. تعجب بھی دیکھ رہے تھے. اندازہ لگائیے جس ملک پر اسلام کے ماننے والوں نے 800 سال تک حکومت کی اس کا نام و نشان مل گیا. اذان کو نہیں جانتے وہ لوگ, نماز کو نہیں جانتے وہ لوگ, اتنا قانون اتنا نامانون وہ ملک ہو گیا. تو لوگوں کا اللہ کے نام بتائی اور عبادت کے بارے میں بتائی. مسلمانوں ہندوستان میں بھی یہ سازش ہو رہی ہے اور علماء کرام کوشش کر رہے, محنت کر رہے. اس کے لیے دیکھیے ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی محنت کر رہی, تبلیغی جماعت محنت کر رہی, اہل حدیث کے لوگ بھی محنت کر رہے, شہروں میں اپنوں میں جماعت اسلامی والے بھی محنت کر رہے, تبلیغی جماعت کے لوگ بھی محنت کر رہے. کل دیکھ کے بیان ہوا, میں سن رہا تھا تبلیغی جماعت کی ذمہ داروں کا بیان, بڑے اچھے انداز میں وہ لوگ بیان کر رہے تھے اور میں سن کر کے دل سے بہت خوش ہو رہا تھا. کل پرسوں ان کا بیان 25 تاریخ کو ان کا بیان چل رہا تھا. تبلیغی جماعت رمضان میں اپنے راحت کو, اپنے آرام کو, اپنے چین کو, اپنے سکون کو قربان کر کے دیکھیے گردن کی ٹھوکریں کھائیں. لیکن یہ تبلیغی جماعت کی محنت کافی نہیں, جماعت اسلامی کی محنت کافی نہیں, اہل حدیث کی محنت یہ کافی نہیں. جتنی محنت ہم کر رہے اس سے لاکھوں کروڑوں محنت وہ لوگ کر رہے. ظاہر بات ہے جب ہماری محنت کم پڑے گی تو ان کی محنت تو غالب آ جائے گی. میں تبلیغی جماعت کی محنت کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں کہ بیچارے لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں. ایک گاؤں کے پورے گاؤں والے مسلمان مرتد ہو گئے, پورے گاؤں والے. تو تبلیغی جماعت ایک کئی ماہ اس جماعت میں مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے, طلبا تھے, پورے جماعت کے جو ساتھی تھے طلبا تھے مدرسے کے. جب وہاں گئے تو ان کو خبر ملی, ارے یہاں کے پورے لوگ مرتد ہو گئے. کافروں نے محنت کر کے ان کو اسلام سے ہٹا دیا اور اسلام سے ان کو فلسفہ کر دیا. یہ تبلیغی جماعت کے جو ساتھی تھے یہ گئے وہاں کے چودھری کے پاس, جو سب سے بڑا چودھری تھا, قوم کا مکھیا تھا, اس کے پاس گئے اور جا کر ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم لوگ آئے ہیں, آپ پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کرو, بٹھاؤ, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو چودھری نے مکھیا نے کہا اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, ہم سب کو جمع کر دیتے. سارے لوگ جمع ہو گئے. سارے لوگوں کو جماعت کا جو ذمہ دار تھا اس نے سمجھایا, دیکھو بھائی اسلام اور مذہب برحق ہے, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو مت چھوڑو. لیکن دیہاتی لوگوں میں جو ذہن ہوتا وہ جلدی قبول نہیں کرتا. قبول کیا تو جلدی دماغ سے ہٹاتا بھی, جلدی قبول نہیں کرتا, اور قبول کر لیا تو جلدی چھوڑتا بھی. یہ جو ہے دیہاتی لوگوں کا کمال ہوتا. تو اس جماعت کے امیر نے بہت سمجھایا, لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بھائی ہم نہیں اسلام کے اندر نہیں آنا چاہتے, ہم اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں, ہم تو دوسرا مذہب قبول کر رہے ہیں. بڑا سمجھایا, بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, لیکن وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو امیر صاحب کے دماغ میں ایک آئیڈیا, ایک خیال, پورے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے مسلمانی کرائی نہیں کرا, مسلمانی مطلب ختنہ. تو سب لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے کہا ہے, ہم لوگوں نے بچپن میں ختنہ کرایا تھا. تو امیر صاحب نے کہا تم لوگوں نے ختنہ کرایا تو تم لوگ اس وقت تک اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ اپنے ختنے کی چمڑی کو ان کے ساتھ جوڑ نہ دو. اب کون جوڑے گا؟ میں بچپن میں ختنہ کیا کرا, اب کس کے بعد وہ چمڑی ہے, کسی بات چمڑی نہیں. اس کو آئیڈیا آیا, اللہ نے دماغ میں ڈالا اور کہا کہ اس وقت تک تم مذہب اسلام سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ تم لوگ بچپن میں جو تم نے مسلمانی کرائی کے خطرہ کرایا تھا اپنی چمڑی کو دوبارہ جوڑ نہ دو, اس وقت تک تم لوگ اسلام سے نہیں نکل سکتے. کرتے کیا تم لوگ, یہ کام کر سکتے کیا؟ سب لوگوں نے کہا یہ تو کام ہم نہیں کر سکتے, اب ہم بوڑھے ہو گئے, 25 سال 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو گئی, یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے. اگر تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے, خدا کی قسم تم اسلام سے بھی نہیں نکل سکتے.
تو ان لوگوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، وہ کام ہم کر نہیں سکتے، اسلام سے نکل نہیں سکتے. اس طریقے سے جماعت کے ساتھیوں نے محنت کر کے کوشش کر کے پورے محلے والوں کے ایمان کا تحفظ کیا، پورے محلے والوں کے ایمان کو بچایا. آج بھی افریقہ کے جنگلوں میں، لندن میں، برطانیہ میں، سارے اسلام جو ہے انگریز ملکوں میں جماعت اسلامی، اہل حدیث، تبلیغی جماعت کے لوگ محنت کر رہے ہیں. لیکن یہ محنت کافی نہیں. اسلام کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے جو آج سے 70-80 سال پہلے 1963 میں، 1960 میں مولانا ابوالحسن ندوی نے کربلا کی مسجد میں، گجرات کی مسجد میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ ایمان بچانا چاہتے ہو، ایمان کے تحفظ چاہتے ہو، تو تم لوگوں کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، پورے برما میں پھیل جاؤ، اسلامی تعلیمات عام کرو، تبلیغ کو عام کرو، خیروں میں جا کے دین کو پھیلاؤ. یہی اسلام سے بچانے کا طریقہ ہے. اب دیکھیے برما چھوٹا سا ملک ہے، بڑا ملک نہیں، ہندوستان سے کتنا بڑا ملک ہے، کوئی بڑا ملک ہے. 8 لاکھ مسلمانوں کو جلا وطن برما کی حکومت نے کر دیا، وہاں سے کھدیر دیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا. کس ظلم کی بنیاد پر؟ انہوں نے اپنے فرائض کو ادا کیا، اپنی ذمہ داری ادا کی. 1960 میں مولانا ابوالحسن ندوی نے تقریر کی تھی اور 1963 میں وہاں فوجی انقلاب آیا اور مسلمانوں کو قتل عام کرنے کیا. ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ہونے والا ہے کہ تبلیغیوں کی محنت، جماعت اسلامی کی محنت، اہل حدیث کی محنت، یہ کوئی خاص محنت ہے. اس محنت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میں نے تجھ کو اولاد کی تھی، میں نے تجھ کو بچہ کیا تھا، تو انہیں اس بچے کی پرورش کیسی کی. اسلام کے ساتھے میں تمہیں اپنے بچوں کو ڈھالا تھا یا نہیں ڈھالا تھا؟ اسلام کے ساتھے میں تمہیں بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی تھی؟ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. بچپن سے لے کر اب تک دیکھیے، میں تجربے کی بات بتا دوں. چھوٹا بچہ 3 سال 4 سال کا اسکول جاتا ہے، اس کو اس کی ماں سجاتی ہے، دھلاتی ہے، یہاں پہ جو کالا ترک لگاتی ہے اور لگا کر کے کیا کہتی ہے ماں؟ کائے بولو پاپا بولو، کائے بولو، ہائے بولو، لائے بولو. یہ جو ہے اس وقت سے ماں تربیت کر کے اپنے بچے کی. وہ ماں خدا کی قسم اگر اسلامی ڈھانچے میں دھنی ہوتی تو اپنے بچے کو اسکول بھیجتے وقت فی امان اللہ کہتی، خدا حافظ کہتی، بیٹا سلام کرو، فی امان اللہ کہو. تائی بھائی یہ ماں کو تعلیم تربیت نہیں دیتی تو وہ یہ نہیں کہتی. اور جب بچوں کو ماں سجاتی ہے تو عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ارے یہ تیرا بچہ انگریز کی اولاد دکھتا ہے، مسلمان کی اولاد نہیں. اتنا تو نے سجایا، ٹائی لگائی، پینٹ شرٹ جوتے دیے، تو نے سب کچھ کیا. میں منع نہیں کرتا کہ آپ لوگ سمجھیں گے میں انگلش تعلیم کا مخالف ہوں. خود میرے بچوں نے انگلش تعلیم حاصل کی، میں انگلش تعلیم کا مخالف نہیں. آج مسلمانوں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو وکیلوں کی ضرورت ہے. ہر تک جو ہے ہر شعبے میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے، تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میں تعلیم کا مخالف نہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے، لیکن سب سے پہلے آپ بچے کو مسلمان بنائیے. ڈاکٹر بنائیے لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیے، انجینئر بنائیے لیکن سب سے پہلے آپ اس کو مسلمان بنائیے، اس کو ڈائریکٹر بنائیے لیکن سب سے پہلے آپ اس کو مسلمان بنائیے، سب کچھ بنائیے لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے. میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں کالج میں 17 سال سے پڑھا تھا. خدا کی قسم کالج مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں. آپ کالج کے حالات کو دیکھیے، بچوں کی تربیت کو دیکھیے. کتنے سارے بچے جن کو 4 کرنے سے ہی یاد
میں بچوں کو 4 کلمے یاد کرانے، بچوں کو انعام رکھتا ہوں، جو 4 کلمے سنائے گا اس کو میں 10 روپے دوں گا۔ کہاں جا رہا معاشرہ، کہاں جا رہا مسلمان؟ گھر، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ۔ جب ماں کی تربیت ایسی ہوگی تو اس کے گود سے نکلنے والا بچہ بھی ویسا ہی ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، سماج کے لیے کرن ہوگا، سماج کے لیے داغ ہوگا، سماج کے لیے وہ بدنما داغ بنے گا، ماں کی بنے گی، ماں کی دار بنے گی، اس کی گود سے تربیت پا کر نکلنے والا بچہ بھی ویسے ہی بنے گا۔ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ماں بے باپ کا بیٹے کا ایک مقدمہ جاری ہوا۔ مسجد کا زخم آپ کے سامنے نکال کر بتا رہا ہوں، آگے چل کر خدا کی قسم ایسا ہونے والا ہے۔ میں نجومی نہیں، میں غیب کی خبر جاننے والا نہیں، لیکن قرآن نے جو باتیں بتائی ہے اس کی نشانیاں دیکھ کر، اس کی علامتیں دیکھ کر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہندوستان میں وہ نوبت آنے والی ہے۔ مسلمانوں کو جینا جو گھر ہونے والا ہے، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اذان پر پابندی تو لگنے کی۔ کرناٹک ہے، یو پی ہے، مہاراشٹر ہے، بہت سارے جگہوں پر اذان کی پر پابندی لگتی ہے، بھائی صاحب اذان نہیں دے سکتے۔ خدا کی قسم میری بات نوجوانوں یاد رکھ لو، اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، اسلامی تعلیمات سے آپ روشناس نہ ہوئے، اسلامی تعلیمات سے آپ آگاہ نہ ہوئے، خدا کی قسم ایک دن آئے گا، یہ نوبت آئے گی۔ تو میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ایک مقدمہ عجیب و غریب دائر ہوا۔ آپ سنیے یہ واقعہ، شاید میں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ آپ کے کان کھولنے کے لیے، اپنے شعور کے ناخن لینے کے لیے واقعہ جب سنیں گے تو انسان کا کافی ہوگا۔ یہ مقدمہ دائر ہوا، باپ نے یہ مقدمہ دائر کیا، یہ میرا بچہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، میری مرضی کے مطابق، میرے خیال کے مطابق، میری رائے کے مطابق، میرے مشورے کے مطابق یہ نہیں کرتا، یہ میرا نافرمان بیٹا ہے، آپ میرے بارے میں فیصلہ کر کے سنائیے۔ یہ مقدمہ باپ نے دائر کیا۔ تو بیٹے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یہ تیرا بات صحیح کہہ رہا؟ تیرے جو یہ بات ہے، تیرے خلاف جو دعوے کر رہے ہیں، کیا ان کی باتیں سب صحیح ہے یا غلط ہے؟ تم ذرا بتاؤ۔ بیٹا بھی بڑا ہوشیار تھا، اور خیر القرون کا زمانہ، خیر القرون کے زمانے کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ نے میرے باپ کی بات سن لی، اب میری بات سنیے۔ باپ کے حقوق آپ بتائیے، بیٹوں کے حقوق باپ کے ذمے کیا کیا ہیں؟ اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے کیا کیا، آپ ذرا بتا دیجیے۔ تو کہا کہ بھائی دیکھو، 3 ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری 3 ہے، اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر 3 ہے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھنا، پپو لڈو گڈو یہ نام نہیں رکھنا، لڈو کھٹو سب یہ نام نہیں رکھنا، اچھا نام رکھنا۔ ایک آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو مولانا کے پاس آیا، بھائی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ کو ایک نام بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، عبداللہ، عبدالرحمان، سیف اللہ، جابر، زبیر۔ اس نے کہا نہیں صاحب مولانا، یہ تو سب پرانے نام ہے، کوئی نیا نام بتائیے۔ تو مولانا کے پاس کیا کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے؟ نام تیار کر کے فوراً بتا دیں تو یہ تیار ہو گیا، دیکھو۔ تو مولانا نے کہا دیکھو بھائی، سب سے اچھا نام عبداللہ ہے، سب سے اچھا نام کیا ہے؟ عبدالرحمان ہے، نام رکھو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو پرانے نام ہو گئے۔ تو مولانا کو تو غصہ آ گیا، مولانا کو غصہ، اس نے کہا اچھا ہاں، ایک نام اس کو پسند آیا، ابھی ابھی ذہن آیا۔ تو اس آدمی نے ڈھپک کر کے کہا بھائی بتائیے مولانا، اس نام کا سننے کے لیے میں بے چین ہوں، بتائیے اپنا۔ اس نے کہا ہاں، وہ ایسا نام ہے، روئے زمین پر آج تک کسی نے بھی وہ نام نہیں رکھا، آپ رکھو گے کیا؟ ارے بڑی کتاب رکھوں گا میں، روئے زمین پر کوئی نام ہوگا، میں نام اچھا نہیں ہوگا میں ضرور رکھوں گا۔ دیکھیے صحابہ میں ایسے بھی تھے صحابہ جس
जिसका नाम बेटे का भी नाम अब्दुल्ला, बाप का भी नाम अब्दुल्ला, और दूसरे लोग भी थे जिसका नाम बाप का नाम अब्दुल्ला, बेटे का नाम अब्दुल्ला। वो लोग ये नहीं सोचते थे अरे अब्दुल्ला नाम मदीने में, मदीना हालांकि छोटी बच्ची थी, उस छोटी बच्ची में अब्दुल्ला नाम के कितने सहाबा थे, बड़े बड़े, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, सारे और बड़े बड़े सहाबा थे। तो उन लोगों ने ये नहीं कहा कि ये मदीने में नाम है ना, मैं नहीं रखूंगा, तो नया नाम पैदा करो। तो उस जमाने में किसी ने कहा। आज के जमाने के लोग ऐसा नाम रखते जिसका कोई माना नहीं, जिसका कोई मफहूम नहीं, बस नाम रखते फैसल मारे। तो मौलाना ने कहा कि एक नाम से उसको बड़ा पसंद आया, वो बेचैन हो गया, बताइए जल्दी से, आप उसको क्यों इंतजार करा लें, जल्दी से नाम बताइए। मौलाना ने कहा भाई उसका नाम शैतान रख दो, बस क्या रख दो, शैतान रख दो। आज तक रोए जमीन पर किसी आदमी ने शैतान नाम नहीं रखा। वो आके उससे मारे, अरे क्या बात कर रहे मौलाना, अरे वह अच्छे अच्छे नामों को तुमने इनकार कर दिया, तो ये शैतान नाम रख दो। तो नौजवान ने कहा कि मेरे अब्बा के पूछे मेरा नाम उसने अच्छा नहीं रखा, सबसे पहला हक उनके ऊपर ये था और मेरी हक तकलीफ की। दूसरा हक मेरे बाप पर ये था कि मेरी अच्छी तालीम और तरबियत करते, मेरी उसे अच्छी तालीम और तरबियत नहीं की। और तीसरा हक उसके ऊपर मेरा ये था कि मेरी पसंद, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी करते। नाम भी अच्छा नहीं रखा, तालीम भी अच्छी नहीं की, और शादी उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी पसंद से नहीं की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, और क्या कहा, इस मुकदमे की समाअत मैं नहीं करूंगा। जब बाप ने बेटे का हक अदा नहीं किया तो बाप को भी बेटे के ताल्लुक से ये शिकायत करने का हक नहीं है। जब बाप के जिम्मे जो हक था, बाप ने उस हक को अदा नहीं किया, अब बेटे के बाप को भी ये हक अदा नहीं, बाप को भी शिकायत का मौका नहीं कि बाप बेटे के ताल्लुक से वो ये अमीर मोमिनीन की खिदमत में शिकायत करे, मुकदमे को खारिज कर दिया। आज ये कि हर घर का रोना है, बाप शिकायत कर रहा, बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, बेबी शिकायत कर रही, शौहर मेरी बात नहीं मान रहा, और जो है भाई शिकायत कर रहा, भाई बात नहीं मान रहा। समाज के अंदर, माशरे के अंदर ये फैली अपनी बुराई आज हो गई। खुदा की कसम, खुदा का मेहरबानी कीजिए, रमजान के बाद कोई ऐसा इंतजार कीजिए, बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजार कीजिए। जब आप तालीम और तरबियत का इंतजार करेंगे, खुदा की कसम हमारा बच्चा सच्चा मुसलमान बनेगा, सच्चा मुजाहिद बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का अलमबरदार बनेगा। वरना मुसलमानों रोगे, रोने से कुछ फायदा नहीं होगा, चिल्लाने से, शिकायत करने से कुछ फायदा नहीं होगा। इससे पहले पहले वो वक्त बुरा वक्त आए, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम कीजिए। मैं 20 साल से ये रोना रो रहा, चीखना चीख रहा, चिल्लाना चिल्ला रहा। मुसलमानों अपनी नमाज को सही कर लो, मुसलमानों अपने कुरान को सही कर लो। 90% तबका मुसलमानों का ऐसा है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, सही नमाज पढ़ना नहीं आता। गुज़िश्ता साल मैंने जब ये बात कही थी तो मेरे मुसलमान भाई नाराज हो गए। मैंने ये कहा था कि पूरी मस्जिद में जब कोई उसको मजबूरी पेश आ गई तो किसी को खड़ा करके नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा करें, वो नमाज पढ़ा दे, कोई आदमी नहीं, वो नाराज हो गए। मैं बढ़ करके दिखाऊंगा आपको, उन्होंने क्या कहा, मैं बढ़ करके दिखाऊंगा। लेकिन वो बेचारा था तो क्या है, उन्होंने कहा मुझको मैं ये चीज नमाज पढ़ने की सलाहियत, जनाजा पढ़ने की सलाहियत मैं करके मौलाना दिखाऊंगा, आप याद रखना, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाऊंगा, वो कहा मेरे तो जनाजा भी पढ़ाऊंगा। लेकिन वादा में क्या है मुसलमानों, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ 20 साल से तालीम बालिग़ाह का सिलसिला शुरू किया जाए। मुसलमानों आज ये पूर्व जवार में कवेली के मकानात थे यानी क्या लोगों, पूर्व जवार में कवेली के मकानात थे। मैंने भी देखा, आपने देखा, मकान का हुलिया बदल गया, कवेली का मकान बेटी में तब्दील हो गया। जो पैदल चलता था वो गाड़ियों पर चल रहा,
एक मकान का मालिक 2 मकान का मालिक हो गया, 2 चक्के वाली गाड़ी कार का मालिक हो गया, बैंक बैलेंस का मालिक हो गया। लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों बताओ, नमाज के अंदर कोई तब्दीली आई? 50 साल से लेकर आज तक जैसी नमाज हम पढ़ रहे वैसी नमाज पढ़ रहे बस। कभी किसी इमाम के पास जाकर, कभी किसी मौलवी के पास जाकर, कभी किसी आलिम के पास जाकर, मौलाना जरा मेरा रुकू सही करा दो, मेरा सज्जा सही करा दो, मेरा क़याम सही करा दो, मेरे क़िरात सही करा दो, मेरी तस्वीर सही करा दो, अत्तहियात सही करा दो, दरूद शरीफ सही करा दो, अल्लाह मेरी तरफ तरक्की सही करा दो। एक आदमी भी 20-21 साल में नहीं आया। खुदा की कसम मस्जिद के अंदर कह रहा हूँ, मुतबर्रक रात है, इतने बड़े मलबे के सामने एक आदमी भी नहीं आया। कमेरी का घर बेकरी में तब्दील हो गया, गरीब आदमी पैसे वाला बन गया, गरीब आदमी बेकरी का मालिक हो गया। लेकिन मुसलमान 50 साल में जैसी नमाज की वैसी नमाज आई, नमाज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, नमाज के अंदर कोई खूबी नहीं आई, नमाज के अंदर कोई कमाल पैदा नहीं हुआ। नमाज अच्छी पढ़नी चाहिए, अच्छी हमने नमाज नहीं पढ़ी, अत्तहियात सही करनी, अत्तहियात सही हमने नहीं की, दस्तूरत सही करना था, दस्तूरत हमारी सही नहीं हुई, कुछ भी सही नहीं। अब जब अच्छा मामला हुआ तो कहां से अल्लाह की मदद आएगी, कहां से अल्लाह की नुसरत आएगी, कहां से अल्लाह तआला की मेहरबानी आएगी। आज हमारा दिल, आपका दिल गमों से भरा हुआ है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, कोई मुसलमान चैन से नहीं, कोई मुसलमान सुकून से नहीं। पैसा है, अच्छा खाना है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, सब कुछ है, खुदा की कसम चैन और सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? इसलिए सुकून नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर इस्लाम और ईमान। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। हारून रशीद का आपने नाम सुना, आप जब तक जरा दिलचस्पी सुनेंगे मैं सुनाता रहूंगा। अभी थक गया भाई, तो आपसे ज्यादा थका हूँ और मैंने कहा शहर में खाया वो अब तक खा करके हो, अब तक खाना मैंने चावल भी नहीं खाया। आपकी दिलचस्पी अगर रहेगी मैं थोड़ा सुनाना चाहते, एक बात और कहूँगा ताहीर में जो आज मुझको याद आई है, बड़ा ही दर्दनाक, मुझको अच्छा नहीं था, वो एक बात कहूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि हारून रशीद बहुत बड़ा चांचा गुजरा है, चाहे दुनिया का चांचा। एक मरतबा उसके दिल के अंदर बादशाह को कहते ना, गालियों पे इनाम दे देते, अच्छी बातों को उसकी पिटाई कर देते, उस बुराइयों को सजा हो जाती, गालियों पर कभी कभी वो इनाम दे देते। आपके जो हैदराबाद के निजाम थे, उनका एक वजीर था, जब वाक़या भी याद आया मुझको, उनका एक वजीर था। उस वजीर ने अपने छोटे बच्चे को निजाम के पास उसको हाजिर किया। तो बड़े लोगों की आदत होती, सर पर हाथ देते, छोटी में हाथ लगाते, प्यार करते, शफकत करते। तो उस निजाम में जो गुजर गया गालिबन उस्मान निजाम, तो उस बच्चे को उन्होंने प्यार किया। तो प्यार करते ही कैसे उन्होंने प्यार किया, उस बच्चे ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसको क्या माना, बादशाह है, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो उस वजीर ने उसके रोंगटे खड़े हो गए, अरे हमारे बच्चे ने बादशाह को गाली दे दी, अब तो ये खैर नहीं, बादशाह उसको अपनी अपनी कदर का हुक्म देगा। तो वजीर ने अपनी मोहब्बत, अपनी बिनाकारी साबित करने के लिए उन्होंने कहना शुरू किया, कम वक्त तूने बादशाह को गाली दी, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। अपनी बिनाकारी साबित करने के लिए उन्होंने ऊंचे ऊंचे अल्फाज करने शुरू किए। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम देखो, अच्छा मत करो, बच्चे को तुम बुरा भला मत करो, ये बच्चा बड़ा हिम्मत वाला है। और उसको उन्होंने बादशाह ने इनाम दिया, और उसका नाम क्या रखा, दुश्मनाम में इनाम, यानी गालियों का इनाम। तो बादशाह के मिजाज होता, कभी कभी गाली पर इनाम देते और कभी कभी अच्छी बात पर सजा उसको दे देते, खाने के अंदर उसको रखा डाल देते, फांसी की सजा दे देते। तो हारून रशीद के मुंह में एक मरतबा आया, क्या आया, ये आया कि आज जितने वज़रा उमरा गवर्नर वगैरह सबको बुला और बुला करके कहा, जो आदमी जो जिसकी जितनी तबीयत चाहे, जिस जमीन का मालिक बनना चाहे, जिस जागीर का मालिक बनना चाहे, जिस मुल्क का गवर्नर बनना चाहे, वो मुझको कह दे, मैं उसको गवर्नर बना दूंगा, उस जमीन का मालिक बना दूंगा, उस पराग को मैं जागीरदार बना दूंगा। आज मेरा दिल खुश है जो तुम
मांगोगा हम तुमको दूंगा। सारे अमीरों ने वजीरों ने कहा बादशाह सलामत फला मुल्क का मुझको गवर्नर बना दीजिए। ठीक है, जाओ तुम गवर्नर बना, जमीन का मालिक मुझको बना दीजिए। ठीक है, तुमको मैंने मालिक बना दिया। हीरे जवाहरात मुझको आप पता कर दीजिए, हारून रशीद का तरकीब है ये, मैंने तुमको दे दिया। एक बांगी जो बिल्कुल काली कुलोची बादशाह की खिदमत में हाजिर थी, बादशाह के पीछे खड़ी थी। बादशाह ने कहा है बौड़ी, ये बौड़ी एक जवान यूपी की जवान है, बौड़ा बौड़ी बोलते सड़क पे क्या बोलते, अरे बौड़ी इतने सारे लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीजों को सवाल किया, तू भी कुछ सवाल कर ले, तू भी कुछ मांग ले। आज दरियाए सखावत उरूज पर है, आज मैं तुझको दूंगा। तो बाकी ने कहा अच्छा ठीक है बादशाह सलामत, आप उनको देंगे? हाँ दूंगा, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, तो जो मांगोगी मैं दूंगा। तो बांकी बड़ी ही होशियार चालाक बांधी थी, उसने बादशाह सलामत के सर पर हाथ रख दिया। अरे ये क्या तुम कर रही हो? मैंने तुझसे कहा कुछ मांगो तो तुम्हें मेरे सर पर हाथ रख दिया। बांकी ने कहा जब बादशाह मेरा तो सब कुछ मेरा, बादशाह मेरा सब कुछ मेरा, फना मुल्क भी मेरा, फना जमीन भी मेरी, फना पराग भी मेरा, हीरे जवाहरात मेरे। जब आप मेरे हैं खुदा की कसम सब कुछ मेरी, सब चीज मेरी है। आप मेरे हो गए, सब चीजों का मैं मालिक हो गई। ये बेवकूफ लोग थे जिन्होंने गवर्नरी का मुतालबा किया, हीरे जवाहरात का सवाल किया, जमीन का प्लाट मांगा। आप मेरे हो गए, सब कुछ मेरा हो गया। आप मेरे हो गए, सारी दुनिया मेरी हो गई। इसी तरीके से मुसलमानों खुदा मेरा हो गया, खुदा आपका हो गया, सारी दुनिया मेरी हो गई, सारी दुनिया खुदा नाराज, सारी दुनिया नाराज, खुदा खुश, सारी दुनिया खुश। जब खुदा खुश था तो सहाबा किराम ने अपने घोड़ों को समंदरों में दौड़ाया, खुदा खुश था, पहाड़ों को लौट डाला, खुदा खुश था, आग ने अपना रुख मोड़ दिया, खुदा खुश था, हवाओं ने रुख मोड़ दिया, खुदा खुश था, दरियाए नील एक फरमान पर जाहिर हो गया। खुदा की कसम 1400 साल का अरसा गुजर गया, आज तक दरियाए नील जारी है, बंद नहीं हुआ। आज खुदा नाराज हो गया, सब कुछ नाराज, गरीब पूजा नाराज, हिंदू नाराज, हुकूमत के लोग नाराज। लेकिन हम बदलने के लिए तैयार। हम क्या समझ रहे हैं, बड़ा नाम पर पाबंदी लगी ना, हम जब क्या वाले सायरन बजा रहे, माइक बजा दे, कोई चौकने वाला नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो मध्य प्रदेश में पाबंदी लगी, कोई बात नहीं, कर्नाटक में मुसलमान मर रहे ना, मध्य प्रदेश के मुसलमान मर रहे, यूपी मुसलमान मर रहे, बंगाल के मुसलमान मर रहे, मरने दो, हम तो खुश है ना, हमारी जिंदगी का इशारा में गुजर रही। लेकिन मुसलमानों जब आग लगती है, अमीर और गरीब को आग का चोला नहीं देखता, सैलाब आता है, अमीर और गरीब का वो सैलाब रुख नहीं देखता, बड़ों को भी डुबाता है, बड़ों को भी जलाता है, गरीब को भी डुबाता है, बड़ों को भी उछलाता है। आग का चोला किसी को भी नहीं छोड़ता, वो सैलाब ये नहीं देखता कि बड़े का घर, ये मुसलमान का घर, ये आबिद का घर, ये जाहिर का घर, ये सैलाब नहीं देखता। आग का चोला ये नहीं देखता, ये ईमान वाले का घर, ये मुसलमान का घर, ये आबिद का घर, ये ईमान करना पड़ने वाले का घर, आग का चोला नहीं देखता, बल्कि वो आग का चोला सारे मोहल्ले को जला करके आगे तक कर देता है। पानी का वो सैलाब नेकों को भी डुबाता है, बुरों को भी डुबाता है, नमाजी को भी डुबाता है, बेनमाजी को भी डुबाता है। इससे पहले आग का चोला हमारे घर तक है, पानी का सैलाब हमारे घर तक है। उससे पहले मुसलमान चौकन्ना होना है, अपने कलमे को, अपने ईमान को, अपने दीन को मजबूत करना है और अपने बच्चे को ईमान पर कायम रखने के लिए रमजान के बाद उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना है। एक बात जो मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, उसको नमाज पढ़ते वक्त वो बात याद आएगी। वो बात ये है कि मस्जिद के मुअज्जिन को आप मुसलमान सबसे गिरा हुआ घटिया समझते हैं। किसी बाजारी की बात नहीं कर रहा,
ہزاری مسجد کے مؤذن کو دیکھے بیچارے وقت پر اذان دیتے، جھاڑو دیتے اور جو ذمہ داری ہو ادا کرتے. لیکن مؤذنین کو یہ مؤذن کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں. میرا دل بڑا دکھا ہے، بیچارے پریشان ہے، تکلیف ہے. اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرا دل بالکل برف ہو جاتا، میرا سخت دل برف ہو جاتا. اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں. میں کبھی مسجد کے بارے میں نہیں بولا لیکن آج بول رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا خدا کی قسم اگر میں خلیفہ نہ بنتا تو مؤذن بنتا. کوئی معمولی ہوتا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اگر خود کو پہلے مؤذن کی اہمیت معلوم ہوتی تو اپنے دونوں بیٹوں کے لیے اللہ کے رسول سے درخواست کر کے مؤذن بنانے کی درخواست کر کے مسجد نبوی کا مؤذن بناتا. حضرت عمر فاروق فرمائے کہ میں مؤذن بنتا خلیفہ نہ بنتا. حضرت علی کہہ رہے ہیں مسلمانوں ایک بات کہتا ہوں تجربے کی بات، میں اپنی بات نہیں کہتا کیوں اپنی بات کو مت سمجھیں گے اور یہ حق لے رہا بھائی کر رہا. آپ کے جتنا محبت ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن مؤذن کے بارے میں کہتا ہوں تجربے کی بات. خدا کی قسم جتنے مؤذن کو چھیڑا، مؤذن کو ستایا، مؤذن کو دکھ کیا، مؤذن کو تکلیف پہنچائی، دنیا کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہوا، کبھی اس کو کامیابی نہیں ملی. مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا. ایک نیا بڑا آدمی آفیسر گزٹ آفیسر مسجد کے قریب نے گھر بنا کر کیا. ظاہر بات ہے مسجد کے قریب بائک اذان ہوگی تو قریب والوں کو تکلیف ہوگی اور اذان ہوگی تو نیند خراب ہوگی. ہوگا ایمان والا ہوگا دوڑ کر مسجد آئے گا، بےمان ہوگا مسجد کو گالی دے گا. تو اسی قسم کا گزٹ آفیسر وہ بےمان تھا. فجر کی اذان ہوئی، اس نے صبح مؤذن صاحب کو بلایا اور بلا کر کے اس کو وارننگ کی کل سے تم فجر کی اذان مائک سے مت دینا، اگر تم نے اذان کی تو میں تمہاری پٹائی کروں گا. اب مؤذن نے آ کر کے سنایا، لوگ تھک گئے کہ وہ آفیسر کون ہوتا ہمارے مؤذن صاحب کو بڑا بڑا کہنے والا. تم مؤذن صاحب ڈرنا مت، تم اذان دینا جو کچھ ہوگا ہم لوگ دیکھ لیں گے. دوسرے دن پھر اذان دی. اس گزٹ آفیسر نے آ کر کے تماچا مارا مسجد کے مؤذن. دیکھے خدا کا غضب کیسا نازل ہوا. اس کی بیوی چل رہی، اس کے بچوں چل رہی. ایک دن ایسی نوبت آئی کہ اس نے گزٹ آفیسر نے اپنے بھائی کو فون کیا اور بھائی کو فون کر کے کہا اس کو لے کر جاؤ، میری بیوی نافرمان ہو گئی، میرے بچے نافرمان ہو گئے، ہماری بات نہیں سنتے، لے کر کے جاؤ اس کو یہاں سے لے چلو. اس کا جو سگا بھائی تھا اس کو لے کر کے گیا. یہ بالکل سچا واقعہ مولانا ذوالفقار صاحب زندہ ہیں اور اس کی کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے. انہوں نے بھائی نے کہا ٹھیک ہے چلو. جب وہ گزٹ آفیسر اپنے بھائی کے پاس گیا تو وہاں بھی جا کر کے بچیوں کو اور اپنے بھائی کی بیوی کو بھائی کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا کہ تو بیوی کا غلام ہے، بچوں کو غلام ہے، بیوی سے تو ڈرتا ہے، بیوی کی بات سنتا ہے، میری بات نہیں سن رہا، تو بیوی کی غلامی کب تک کرے گا. اس طریقے سے اس نے کہنا شروع کیا. بھائی تو بیچارہ بھائی تھا، بچے تو اس کے بچے نہیں تھے، بھتیجے تھے. ایک روز تمام بچوں نے مشورہ کیا، بیوی نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو گھر سے نکال کر کے باہر کر دینا. اس کو لے جا کر کے باہر کر دیا. خوب میں لے جا کر کے چارپائی کو بولوا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا. فالج کا اٹیک، سارے بدن ناکارہ ہو گئے، نہ تو کھا سکتا ہے نہ تو چل سکتا. بس دھوپ میں مئی جون کے دھوپ چارپائی پر پڑا ہوا ہے. آنے جانے والے لوگوں سے اشاروں سے سوال کر. ایک چھوٹا بچہ ادھر سے گزرا، اس نے اشارہ کیا بھائی کو کھانا دے دو میں بھوکا ہوں. تو بچے لا کر کے 5 روپیہ دیا، کھانا نہیں میرے پاس کے 5 روپیہ. اس نے اشارہ کیا کچھ کھانا لا کر کے دو. بچے نے کہا میرے پاس چاہیے. وہ چلا گیا. ایک آدمی نے کھانا لا کر کے روٹی لا کر کے دی. اس معذور آدمی نے اس روٹی کے ٹکڑوں کو پیر پہ رکھا اور منہ کے قریب لے جا کر اس روٹی کے ٹکڑے کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. میرے دل میں پتا نہیں کیا ہوا، کیا مولوی صاحب کے اندر یہ پیدا ہو گئی کہ میں نے اس کی صورت دیکھی، شکل دیکھی تو میں آج مجبور ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اس کو بیچارے اس کو جو نام کے رہتے، اس کو برا بلا کہتے رہتے، اس کو جو برا بلا کہنا ٹھیک نہیں. جو آدمی مسجد کو برا کیوں، خدا کے گھر کا دربان ہے، خدا کے گھر کا
کتا بھی اگر ہوتا ہے، اگر کوئی کتے کو مار دے تو کتے کا مالک اس آدمی کو مارے گا، اس آدمی کو کوٹے گا، اس سے بدلہ لے گا۔ کیا بھائی یہاں اور ماجد صاحب کتوں چلی گئے، گزرے ہو گئے، ماجد کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیجیے، بھلائی کا معاملہ کیجیے، خدا کے گھر کا دربار ہے، خدا کے گھر کا محافظ ہے۔ اگر بچائیے اذان نہ دے، چندہ نہ کرے، مسجد کے اندر جھاڑو نہ دے، لائٹ نہ جلائے، فین نہ چلائے، کولر نہ چلائے، آپ ایک ہفتہ کام کر کے دیکھو کتنی تکلیف ہوگی۔ بیچارہ تو حج کی نماز میں نماز کے بعد بیٹھا انتظار کرتا رہتا، ایک آدمی آتا نماز پڑھ کے جاتا، دوسرا آتا نماز پڑھ کے جاتا، وہ نماز تالا بند کرتا نہیں، کیوں نہیں کرتا؟ میں تالا بند کروں تو اس کی نماز چلی جائے۔ جب تک ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا رہتا ہے اس کا انتظار مسجد صاحب تک ہے۔ یہ کب قربانی، یہ چندہ کرنا کب قربانی، گھروں پہ جا کر کے مانگنا، گھروں پہ جا کر کے چندہ مانگنا، یہ معمولی قربانی نہیں۔ ایک روز یہ کام کر کے دیکھ لو، خدا کی قسم جن میں تارے نظر آ رہے ہیں، یہ معمولی قربانی۔ آپ لوگ الحمدللہ ہماری گزارشات اور ہماری باتوں کو 20-21 سال سے چھوٹ گیا۔ میں آپ لوگوں کا، کمیٹی کا، سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میری بہت ساری خامیاں ہیں، میری بہت ساری کمیاں ہیں، خامیوں کے باوجود، کمیوں کے باوجود میں کمیٹی کا، آپ کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ آج تک 20-21 سال گزر گئے، کبھی کسی کمیٹی کے افراد نے ان کو بلا کر کے کچھ بھی نہیں کہا کہ تمہاری یہ غلطی ہو رہی، تم یہ کام کر رہے، تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں، تمہاری شکایت آ رہی۔ خدا کی قسم میں آپ کو آج اس متبرک رات میں کانوں اٹھا کر خدا کی قسم وہ 9-10 سالوں میں دیہات جا گئے ہوئے، میں جانا نہیں چاہتا، میری طبیعت بھی نہیں چاہتی۔ میں ایک بار 10 سال پہلے 19 دن کے لیے گیا، وہاں جب بھاگ کر کے موشت ہو رہے تھے، اب ٹائیفائڈ کا وقت ہو گیا تھا، اسی حال میں میں وہاں سے آیا اور یہاں آ کر مجھ کو چین سکون ملا، کھانا وہاں کا نہیں بنا، ہوا وہاں کی نہیں بنی، ماحول وہاں کا نہیں بنا۔ میں یہی رہنا چاہتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب یاد آتی، یہاں کے لوگ یاد آتے، یہاں کی محبتیں یاد آتی، یہاں کے محبت کرنے والے لوگ یاد آتے۔ میں آپ کی محبتوں کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، صرف خدا سے دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کی محبتوں کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنے سالوں کے بعد آدمی مہینے میں، 2 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں آدمی اٹھتا جاتا۔ میری آواز بھی اچھی نہیں، قرآن بھی پڑھتا، میری آواز اچھی نہیں، میرے بچے کی آواز میری آواز سے اچھی ہے، وہ نماز پڑھاتے کام بھی کرے گا، اس کو بھی کبھی کبھی نماز پڑھانے کے لیے بولے بہت اچھی آواز ہے۔ میری آواز خراب ہونے کے باوجود، میری خامیاں کمیاں ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے مجھ کو بیٹوں کی طرح، بھائی کی طرح اور اپنے کو عزیز اقارب کی طرح جو محبت آپ نے تھی۔ بہت سارے لوگ چلے گئے، وہ کہتے رہتے تھے کمیٹی کے لوگوں سے کہ مولانا کی تنخواہ بڑھاؤ، ان کی تنخواہ میں کیا ہوگا؟ بیچارے چلے گئے، جبال رحمت میں چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، اپنی اولاد کی طرح مجھ کو چاہتے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو مارا تو اس آدمی نے آ کر کے مجھ کو ڈانٹا، مولانا آئندہ اگر آپ نے اپنے بچے کو مارا اچھا نہیں ہوگا، آپ اپنے بچے کو مت مارنا۔ اس کو اپنے اولاد کی طرح ڈانٹا، اس کو جو ڈانٹ کر اولاد کو نہ مارنے کی ترتیب کی، وہ بیچارے چلے گئے۔ ان بیچاروں کی یاد آتی ہے، ان بیچاروں نے مجھ کو بہت چاہا، بہت محبتیں کی، اور آج بھی ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی گزشتہ رمضان میں چلے گئے، وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ میرے دودھ کا انتظام کرتے تھے، بادام کا انتظام کرتے تھے، اور نواز بھائی کو انہوں نے کہا کہ مولانا بڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کو میری طرف سے دودھ دو اور بادام لا کر کے دو۔ وہ بیچارے چلے گئے، اس کی بیوی نے میرے لیے پیسوں کا انتظام کیا، دودھ کا انتظام کیا، اور خدا کی قسم بادام کا انتظام کر کے اس کی بیوی نے بتایا۔ میرا شوہر مولانا کے لیے دودھ کا انتظام کرتا تھا، بادام کا انتظام کرتا تھا، میرا شوہر پیسہ دیتا تھا، انہوں نے پیسہ بھی دیا، دودھ کا انتظام کیا، بادام کا انتظام کیا۔ میں آپ کے اس احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور میں نے یہ بات کہی تھی، جناب عزیز بھائی صاحب گواہ ہیں کہ میری خواہش ہے میری خبر
तकियात पे बने और मेरे जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं मेरी खबरों से जब गुजरे तो कुल वक़ात तीन खुतबा पढ़कर मेरी कमर पर मेरे लिए निशान सवाब करें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है और मैं ये दिखावा नहीं कर रहा हूँ, रियाकारी नहीं कर रहा हूँ। दिल की गहराई से मैं आपकी ये कहता हूँ मुसलमानों अब तक तो जुमा है वहां से मैंने बयान कीजिए कहा है अगर वो तैयार नहीं हुए तो कभी तेरे एक आजमाइश की घड़ी होगी, इम्तिहान का मौका होगा। और अभी तीन की तरह भी नौजवानों सब लोगों से मैं आखिर में कह रहा हूँ आप नौजवानों ने मतलब 20-21 साल के अरसे में जितनी दिलचस्पी के साथ, जितनी रग़बत के साथ, जितने शौक के साथ तरावी आपने पढ़ी आज तक मैंने नहीं देखा। 10 तरावी होती थी, एक सब दो सब पीछे 2-4 लोग खड़े होते थे बस। लेकिन जब इस मरतबा मैंने सलाम फेंक करके देखा पीछे के सब तक हमारे नौजवान नजर आए। नौजवानों ने तरावी पढ़ी बड़े शौक के साथ। आपने 27 तारीख तक जितनी दिलचस्पी के साथ तरावी पढ़ी उसी दिलचस्पी के साथ आप लोग कल भी तरावी अदा करें। 28-29 की हो सकता है 29 का चांद हो सकता है 30 का चांद। 30 का जो 3 तरावी 29 का चांद है 2 तरावी। उसी शौक के साथ पूरा रमजान तरावी पढ़िए और उसके बाद फिर रमजान के बाद आजाद होना नहीं, भाग जाना नहीं। पूरी जिंदगी हम नबी के गुलाम हैं, खुदा के बंदे हैं, रमजान के गुलाम नहीं। नबी की गुलामी हमने पूरी जिंदगी अख्तियार की। जब तक सांस में सांस है, जब तक जान में जान है, पूरी जिंदगी हम नमाज अदा करेंगे और पूरी जिंदगी मुसलमान रहने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बादशाह एक मरतबा कहने लगा कि अरे ये चिकन जो होता ये बहुत अच्छा बैगन होता, उसके सर पे देखो ताज है और बहुत मजेदार तरकारी बनती और उसकी सब्जी तरह अच्छी बनती और उसके अंदर विटामिन भी बहुत होता। तो वजीर ने कहा बादशाह चला ये बैगन बड़ा मजेदार होता, उसकी तरकारी बड़ी मजेदार होती, उसके सर पे देखो ताज है, चटनियां रखी हुई बहुत बेहतरीन सब्जी होती। बादशाह ने 6 महीने के बाद फिर कहा अरे ये बैगन बेकार होता, ये बैगन बेकार चीज होती, उसका सालन भी अच्छा नहीं बनता, ऊपर देखो कांटा है। ये वजीर क्या कह हाँ बादशाह साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बेकार, इसकी तरकारी भी मजेदार थी, उसके सर पे देखो पहले क्या ताज है, वहां पे क्या करा उसके सर पे कील ठोकी हुई है, इसलिए उसको पता नहीं करते। तो बादशाह ने कहा अरे तुम अजीब व गरीब आदमी हो, 6 माह पहले मैंने जब इसकी तारीफ की तुमने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई और आज मैं जब इसकी बुराई कर रहा हूँ तुम इसकी बुराई कर रहे, ये क्या बात है? बादशाह ने कहा बादशाह सलामत आप मेरे तो बैगन भी मेरा, आप अच्छी तारीफ करें मैं भी तारीफ करूंगा, आप बुराई करेंगे मैं भी बुराई करूंगा। मैं आपके काबे बैगन किताबें नहीं, आप किताबें में बैगन किताबें नहीं, आपकी नजर में बैगन अच्छी तरकारी है मैं भी कहूंगा अच्छी तरकारी, आपकी नजर में बैगन बुरा है मैं भी कहूंगा बुरा। मुसलमानों खुदा ने जिन चीजों को अच्छा कहा हम भी उसको अच्छा करेंगे, नबी ने जिन चीजों को पसंद किया हम भी उसको पसंद करेंगे, खुदा ने जिन चीजों को खराब कहा हम भी उसको खराब करेंगे, नबी ने जिन चीजों को नापसंद किया हम भी उसको नापसंद करेंगे। मुसलमानों रमजान के बाद भी उसे शौक के साथ मस्जिद को आबाद करना है, ये नहीं रमजानी नमाजी नहीं बननी है। 3 किस्म के नमाजी होते 8 360 8 यानी जुमे का नमाज और जो है 360 वो ईद का नमाजी और एक नमाजी क्या होता 8 360 एक तो ईद का नमाजी, एक खास का नमाजी और एक जुमे का नमाजी। हम लोगों को 360 का नमाजी नहीं बनना बल्कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5 वक्त का नमाजी बनना है। रमजान के बाद भी अच्छा आप लोग एक मरतबा खुदा की तरफ हाथ उठा
کے وہ تھے رمضان کے بعد کون نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ؟ آپ بتائیے حافظان کو حالت تو نہیں ہے نا؟ کیا کچھ میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، کچھ لا کر کے دیجیے. ہمارے شاہی بھائی نے گل کوٹھی کی، بہت بہت شکریہ. انہوں نے جو آپ لوگوں کو پیسے نہیں کر رہا ہوں، آپ کی صرف آپ سے میں وعدہ دے رہا ہوں کہ رمضان کے بعد 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا. بس میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے. بھائی پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے. میں بھی تھک گیا ہوں اتنی لمبی تراویح، یہ لمبی دعا، یہ لمبا بیان، اب میں تھک گیا ہوں. بہت ساری باتیں ذہن میں جو وقت اجازت نہیں دے رہا. ہم تو اتنے سالوں سے آپ کے سامنے بیان کرتے آ رہے ہیں، شب معراج، شب قدر، شب برات بیان کرتے رہے ہیں. کوشش ہم کرتے ہیں کہ اب آپ کو کچھ نئی بات سنائے، آپ کے دل میں امنگ پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو. اور آپ لوگ ہمیشہ شب برات، شب قدر، شب معراج میں بڑی توجہ کے ساتھ ہمت کے ساتھ لگائے اٹھے. ورنہ بیان میں کیا ہوتا، بار بار لوگ اٹھنا شروع کر دیتے. ایک آتا ہی چاہتا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اتنے سالوں سے آپ لوگ میرے بیانات کو سن رہے ہیں. اپنی محبتیں اپنی خبر کی میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. کل بھی جمعہ ہے، مولانا کا بیان نہیں ہوا، کل بھی انشاءاللہ میرا بیان ہوگا. میں تمام کمیٹیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان لوگوں کو شکر گزار ہوں جنہوں نے رمضان کے اندر اپنی محبتیں کی، آ کر کے ملاقات کی اور میری حوصلہ افزائی کی. اور آ کر کے انہوں نے کہا مولانا آواز بہت اچھی ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے، خیر خائی کے لیے دعا کرتے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو چہرے سکون والی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے سماج کو معاشرے اور صالح اور اچھا معاشرہ بنائے. شکر چہرہ ان کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کا نصیب فرمائے، شرک سے، پاک سے، وردیت کو اخلاص سے ہمارے فرمائے. اب اس مائک کو میں جناب علی ابراہیم صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجلس کو برخاست کرنے کا اعلان کریں. دعا الحمد للہ.